امریکہ میں آج وسط مدتی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ آئندہ 2 سال کے لیے کانگریس میں کس پارٹی کی اکثریت ہوگی۔ یہ انتخابات امریکی تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر ہو رہے ہیں جب ملک کو سیاسی تقسیم کا سامنا ہے اور معاشی مشکلات، افراط زر، خواتین کے تولیدی حقوق اور خود جمہوریت کے مستقبل پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشنز ہر امریکی صدر کی 4 سالہ مدت صدارت کے درمیان یعنی ہر 2 سال کے بعد ہوتے ہیں۔ آج ہونے والے انتخابات میں امریکی ووٹرز ایوان نمائندگان کی 435 اور امریکی سینٹ کی 35 نشستوں جبکہ 36 ریاستوں کی گورنرشپ کے عہدوں کا فیصلہ کریں گے۔ ریپبلکن پارٹی کو ایوان نمائندگان میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے صرف 5 مزید نشستیں درکار ہیں اور سینٹ کے کنٹرول کے لیے انہیں صرف ایک اور نشست چاہیے۔ ان انتخابات کے نتائج اس بات کا تعین بھی کریں گے کہ ڈیموکریٹ صدر جو بائیڈن کی صدارتی مدت کے آخری 2 سال کیسے ہوں گے، کیونکہ ریپبلکن پارٹی کے کانگریس پر کنٹرول حاصل کرنے کی صورت میں صدر بائیڈن کی ملکی اور خارجہ پالیسیز خاصی حد تک متاثر ہو سکتی ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشنز اکثر کانگریس میں صدر کی سیاسی پارٹی کی اکثریت کا فیصلہ بھی کرتی ہیں، تو ان کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ فائزہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں، ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں۔ فائزہ، صدر جو بائیڈن کے لیے اور ان کے ایجنڈے کے لیے کیا اہمیت ہے ان مڈ ٹرم انتخابات کی؟ جی اسد، صدر جو بائیڈن اس مرتبہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہوتے ہیں اس کے بیلٹ پہ خود تو موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی جماعت کا ایجنڈا ضرور موجود ہے، کیونکہ ڈیموکریٹس امریکی کانگریس میں اپنی بہت ہی نیرو جو میجورٹی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے پچھلے ہفتے مختلف مقامات پر جب ایڈریسز کیے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں جمہوریت داؤ پر لگی ہے اور ہم جمہوریت کو مزید فار گرانٹڈ نہیں لے سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ووٹرز کو یہ بھی خبردار کیا کہ اس الیکشن مڈ ٹرم الیکشن میں 300 سے زائد جو ریپبلکن یعنی اپوزیشن جماعت کے ارکان جو ہیں وہ کھڑے ہیں، اگر وہ جیت گئے تو وہ آپ کی بہت سی آزادیوں پر قدغنیں لگائیں گے، جس میں افورڈیبل کیئر ایکٹ ہے، اسقاط حمل ہے، اس کے علاوہ ویپنز کے حوالے سے ہیں، ان تمام پر جو ہے قانون سازی وہ کر سکتے ہیں۔ اصل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مڈ ٹرم الیکشنز جو کہ ریفرینڈم کہا جاتا ہے کسی بھی صدر کی مقبولیت اور کارکردگی کے حوالے سے، پچھلے بھی 2 صدور جو ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کی مقبولیت کم ہوتی رہی ہے، اور پیو ریسرچ کے مطابق پچھلے سال اپریل 2021 میں صدر جو بائیڈن کی مقبولیت 59% تھی، جو اب کم ہو کے 38% ہو گئی ہے، اور اس میں ان کی اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹس کے جو وہ ہیں حامی، اس میں بھی ان کی مقبولیت بہت کم ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بہت سلم میجورٹی ہے، اور پروجیکشنز یہ ہیں کہ ہاؤس یہ جو یعنی کہ ایوان زیریں ہیں وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں صدر کے لیے، ان کی جماعت کے لیے۔ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہیں، جیسے کہ اپوزیشن صدر کو امپیچ کرنے کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے ان کی امیگریشن پالیسیز کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ سابق صدر ٹرمپ کے خلاف جو اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے، 6 جنوری کو جو کانگریس پر حملہ ہوتا ہے اس حوالے سے، اس کو بند کیا جا سکتا ہے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے حوالے سے صدر جو بائیڈن کے خلاف جو ہے انکوائری کھولی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے بیٹے جو ہیں ہنٹر بائیڈن، ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کھولی جا سکتی ہے۔ یہ کافی لمبا پینڈورا باکس آپ نے جو بتایا جس طرح سے، اور 2 مختلف اینالسٹ یہاں پہ ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اگر ہم امریکی میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ووٹرز کے لیے کون سے ایشوز سب سے اہم ہیں فائزہ اس دفعہ پہ؟ جی اسد، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت امریکی معیشت، میں یہاں بھی حوالہ دوں گی پیو ریسرچ کا، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت تقریباً 82% امریکنز جو ہیں وہ کنسرنڈ ہیں امریکی معیشت کے حوالے سے، اور ہم نے دیکھا کہ فیڈرل ریزرو کو 4 مرتبہ جو ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھانا پڑا ہے۔ اس وقت معیشت جو وہ اچھی حالت نہیں ہے امریکہ میں۔ اس کے علاوہ کچھ اور جو ہیں ایشوز وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، اس میں ابارشن کا ایشو بھی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ڈیموکریسی کا فیوچر کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی 64% تعلیم کے حوالے سے جو ہیں کنسرنڈ ہیں، 63% صحت عامہ کی سہولیات، اور اس کے علاوہ گن پالیسیز، اسقاط حمل، اور بھی جو ہے مختلف ایشوز ہیں۔ بیسک پالیسیز جو ہیں ان پہ کنسرنز کچھ ڈیفینیٹلی حلقوں کے ہیں اور ووٹرز کے ہیں۔ بہت شکریہ فائزہ، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔